بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز کے مسائل۔ سب سے پہلے ہم نماز کی شرطیں بیان کریں گے، اس کے بعد فرائض اور پھر واجبات۔ ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نماز کی 6 شرطیں یہ ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت، پاکیزگی، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا اور جگہ کا پاک ہونا، یہ ضروری ہے نماز کے لیے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی جس چیز کا، جسم کا جس حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے جو کہ ضروری ہے، عورت کے لیے دونوں ہاتھوں، دونوں قدموں، چہرے کے علاوہ پورے بدن کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا نماز میں یہ بھی ضروری ہے۔ اگر قبلے کی طرف منہ نہیں ہے، پتہ بھی یہ قبلہ ادھر ہے، تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط مفقود ہے، پائی نہیں گئی۔ اگر قبلے کا پتہ نہیں ہے، تعین نہیں ہو رہا، تو پھر تحری کریں گے۔ ایسے مقام پہ ہیں جہاں آپ کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ غالب گمان کے ذریعے کہ آپ سوچیں گے کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے، اندازہ لگائیں گے، پھر آپ غالب گمان کر کے اسے تحری کہتے ہیں۔ غالب گمان کر کے آپ نماز شروع کر دیں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ وقت میں نماز پڑھنا، یعنی فجر کا وقت ہے، یہ ادا نماز کی بات ہے۔ قضا نماز میں وقت کی قید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ وقت میں نماز پڑھنا، فجر کی نماز فجر میں پڑھنا، یہ نہیں کہ فجر اور ظہر آپ اکٹھی پڑھ لیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ نماز کی یہ شرائط ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز کے فرائض یہ ہیں ابتدائی باتیں جو شرائط۔ اب فرائض جو نماز کے اندر کی باتیں ہیں۔ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام، سیدھا کھڑے ہونا، 2 فرض ہیں۔ قیام ہے، تکبیر تحریمہ۔ اگر کوئی فرض نماز میں قیام کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قیام نہیں کرتا، کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا، کرسی پہ نماز پڑھنے کا بڑا رواج بن گیا ہے۔ اگر کوئی سجدے پہ قادر ہے تو اس کے اوپر قیام فرض ہے، اگر وہ قیام کر سکتا ہے تو۔ اگر کسی کی قدرت نہیں ہے نا سجدے پہ، تو قیام کی فرضیت اس سے ساقط ہو جاتی ہے، پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، سجدہ نہیں کر سکتا، سجدے پہ اس کی قدرت نہیں ہے، اب یہ وہی جانتا ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے، ٹھیک نا۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہوتی ہے۔ اس شخص کی جو سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کرتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، سجدے پہ قدرت نہیں ہے، تو وہ کرسی پہ نماز پڑھے گا، ہو جائے گی، اسے قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ رکوع کرتے ہیں، پھر سجدے کے لیے بیٹھ کے اشارہ کرتے ہیں، وہ پھر کھڑے نہ ہوں۔ ہاں، اکیلے نماز پڑھیں تو پھر ہو جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوں گے تو سب سے آگے آ جائیں گے، سب کی ترتیب ٹھیک نہیں رہے گی، پھر وہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ساری نماز ادا کریں، پھر ان کو قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو قیام کر سکتا ہے تو فرض نماز میں اس کے لیے قیام کرنا ضروری ہے۔ قرات وللضالین آمین کے بعد جو سورت ملاتے ہیں، عموماً لوگ قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، وہ فرض ہے۔ رکوع فرض ہے، دونوں سجدے فرض ہیں، آخری التحیات یہ 6 فرض ہے، اور نماز سے نکلنا سلام کے ذریعے ہو یا کسی عمل کے ذریعے ہو، سلام کے ساتھ سلام کے ذریعے سے نکلیں گے تو یہ سنت ہے۔ یہ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں۔
اگر ان میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ان میں سے کوئی فرض رہ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کے 7 فرض یہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے، کیونکہ فرض اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ جو عموماً نماز کے واجبات کا ذکر آتا ہے ان کی تعداد 14 ہے۔ واجب اگر رہ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے نماز ہو جاتی ہے۔ واجب کون کون سی چیزیں ہیں ان کا جاننا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، باجماعت نماز میں امام کے لیے قرات کرنا جو ہے وہ یہ فرض نماز ہے، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں امام جو ہے وہ قرات نہیں کرتا یا بھول جاتا ہے تو اس کے بعد سجدہ سہو کے ذریعے اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ بعد میں اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ اب ہم واجبات کی ترتیب بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ شریف پڑھنا یہ نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ شریف نہیں پڑھتا تو اس کا واجب چھوٹ گیا ہے، تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا فرض ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع میں گئے ہیں تو رکوع سے اٹھنا ہے صحیح طرح، قومہ صحیح طرح کرنا۔ کچھ لوگ بڑی جلدی سے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتے، رکوع کرتے ہیں جلدی سے، پورا اٹھتے بھی نہیں، جلدی سے آگے چلے جاتے ہیں، سجدے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں، تو وہ تعدیل ارکان کا جو واجب ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو جب واجب رہ جائے گا تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ قومہ ہو گیا۔ پھر جلسے میں بھی ایسا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ جلسہ ہے، وہ بھی اگر آپ سیدھا نہیں بیٹھے جلدی سے، ہاں اگر کمر میں کوئی مسئلہ ہے سیدھا نہیں بیٹھا جاتا وہ تو معذور ہے نا، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ جھک کے ہی رہے۔ جو بیٹھ سکتا ہے وہ اتنی جلدی نہ کرے کہ وہ صحیح طرح بیٹھا بھی نہیں ہے تو وہ دوسرے سجدے میں چلا گیا ہے، تو اس طرح اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کا واجب رہ گیا ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز میں قاعدہ اولیٰ، جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے وہ 4 رکعتوں والی نماز میں واجب ہے، اور تشہد کی مقدار تک التحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ آخری التحیات میں بیٹھنا فرض ہے، اور اس میں عبدہ و رسولہ اتنا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو امام جلدی اٹھ جاتا ہے، ابھی اس کی التحیات مقتدی کی مکمل نہیں ہوئی، وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اتنا اس نے پڑھا، امام صاحب اٹھ گئے تو اقتداء بھی واجب ہے، وہ بھی واجب ہے، تو آپ نے التحیات کو پڑھ کے عبدہ و رسولہ تک پھر کھڑے ہونا ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کا واجب چھوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اگر درود پاک یعنی آخری التحیات ہے تو آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے خیر ہے، امام نے سلام پھیر دیا، آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ لیکن بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے التحیات عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھی، اتنا چونکہ پڑھنا واجب ہے، تو آپ یہ پڑھ کے تو پھر امام کے ساتھ جو ہے وہ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ قاعدہ اولیٰ میں اتنا پڑھنا یہ ضروری ہے اور یہ واجب ہے۔ امام کا نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء میں قرات بالجہر کرنا، اونچی آواز میں پڑھنا یہ واجب ہے، اور ظہر عصر میں آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اگر امام اس واجب کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے کہ ظہر کی نماز اونچی پڑھانا شروع کر دیتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، امام کی نہیں ہوئی تو مقتدی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ جہری نماز ہے، وہ فجر کی نماز ہے، مغرب کی، عشاء کی ہے،
اس کو جان بوجھ کے آہستہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر غلطی سے عصر کی نماز ہے غلطی سے اونچی پڑھ دیتا ہے تو وہ اتنی کی رات کر لے جتنی کہ نماز میں فرض ہے، یعنی 27 حروف تک، 3 چھوٹی آیتوں کی مقدار تک وہ قرات کر لیں، وہ حروف گن لیں 27 حروف کتنے بنتے ہیں، تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر اس سے پہلے ہی یعنی شروع کی تھی الحمدللہ شروع کی تو پیچھے سے لقمہ مل گیا سبحان اللہ کہ یہ تو عصر کی نماز ہے تو آپ اونچی قرات کر رہے ہیں، لقمہ اس طرح دینا سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ یہاں سبحان اللہ دینا۔ جب رکن جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے، یعنی امام نے بیٹھنا تھا اٹھ گیا، اٹھنا تھا بیٹھا رہا، تو تب اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ لقمہ دے۔ اور اگر اس طرح کرتا ہے امام، وہ ظہر کی نماز میں اونچی قرات شروع کر دے سبحان اللہ، یا مغرب کی نماز ہے ہو جاتا ہے امام صاحب وہ آہستہ قرات کر رہے ہیں تو ابھی تک امام نے قرات شروع نہیں کی، پیچھے مقتدی انتظار کرتے رہیں، ثنا تو اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیا کریں گے، پیچھے مقتدی کہیں گے اس کو الحمدللہ، اشارہ کریں گے کہ آپ الحمدللہ شروع کریں، سبحان اللہ یہ ایسے کہہ دیں یا الحمدللہ، کہ یہ کون سی مغرب کی نماز ہے، اس میں اونچی قرات کرنی ہے، تو مغرب کی نماز میں اونچی قرات کرنا یہ واجب ہے۔ نماز وتر میں تکبیر قنوت کہنا یہ بھی واجب ہے، تکبیر قنوت واجب ہے، اور قنوت پڑھنا یہ سنت ہے، یا اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو دعائے قنوت کو یاد کرے، نہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا یا کوئی بھی قرآنی دعا پڑھے، یا ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لے تو اس کے بعد رکوع کر سکتا ہے۔ بہترین ہے طریقہ کہ وہ نماز میں چونکہ وہ پڑھنا سنت ہے دعائے قنوت، تو وہ دعائے قنوت کو یاد کرے۔ یہ ہے نماز کے واجبات۔ اور عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا وہ بھی واجب ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم علیحدہ ٹاپک رکھیں گے، نماز عید کا طریقہ، کیونکہ طریقہ آنا چاہیے، نماز جنازہ کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ، یہ ہم علیحدہ موضوع رکھیں گے انشاءاللہ، ایک نشست ہوگی اس میں ہم طریقہ بتائیں گے، تو وہ کوشش کریں گے نماز جمعہ میں، چونکہ جمع غفیر ہوتا ہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، نماز جمعہ میں ہم طریقہ بتا دیں گے تاکہ جب عید کے دن نماز پڑھیں تو ہمیں جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ امام صاحب تکبیر کہیں تو ہم رکوع میں چلے جائیں، تو پھر ہوتا ہے ایسا جو رکوع میں چلا جاتا ہے بیچارہ رکوع میں رہتا ہے، اب شرم سے سر نہیں اٹھاتا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، دائیں بائیں والے دیکھ رہے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کے واجبات تھے، نماز کے فرائض اور واجبات اور شرطیں بیان کیے۔ اگر نماز کے فرضوں میں تاخیر ہو جائے یا واجب میں تاخیر ہو جائے، یہ بات یاد رکھنی، فرض میں تاخیر ہو جائے یا واجب میں تاخیر ہو جائے یا واجب رہ جائے، یہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت فرض میں تاخیر، واجب میں تاخیر اور واجب رہ جائے، یا پھر ہم 2 بنا لیتے ہیں کہ فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے، دوسری صورت کہ یا واجب رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ شریف یہ کیا ہے، واجب ہے، سورہ فاتحہ شریف واجب ہے، اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ شریف رہ گئی، مثال کے طور پر نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، اکثر ہو جاتا ہے نماز تراویح میں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب نے پہلی رکعت مکمل کی ہے اور سجدے میں وہ اپنا قرآن پاک کا وہ ذہن میں دہرا رہے ہیں کہ اب دوسری رکعت میں یہاں سے شروع کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حافظ صاحب کھڑے ہوئے سیدھا اور وہ قرآن پاک شروع کر دیا، انہوں نے جہاں سے چھوڑا تھا اس سے اگلا رکوع قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جب وہ شروع کر دی، اب سورہ فاتحہ چھوٹ گئی ہے نا، تو پیچھے سے لقمے شروع ہو جاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، کوئی سبحان اللہ، تو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس لیے لقمہ دے رہے ہیں آپ ان کو بتانے کے لیے کہ یہ چھوٹ گئی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دوبارہ پڑھو، تو پھر لقمہ دینا جائز ہے تاکہ انہیں یاد ہو مجھ سے سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، بعد میں جو ہے سجدہ صاحب کر لوں گا، یاد دلانے کے لیے ایسا لقمہ دینا ٹھیک ہے۔ تو اب وہ حافظ صاحب بھی پلٹ کے واپس نہ آئیں، انہوں نے قرات شروع کر دی ہے نا، واجب اور فرض قرات ہے وہ شروع کر دی ہے تو وہ قرات کرتے جائیں، واجب چھوٹا ہے اس کا حل کیا ہے،
اینڈ پہ سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ واجب چھوٹ جائے، درمیانی اتحیات وہ بھی واجب ہے، آخری اتحیات فرض ہے، درمیانی اتحیات واجب ہے۔ درمیانی اتحیات رہ گئی، تیسری رکعت میں امام صاحب یا کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت میں اگر وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو رہا، آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا ہے تو کھڑا ہو جائے، آدھے سے کم کھڑا ہوا تو بیٹھ جائے اگر یاد آ گیا، اگر یاد نہیں آیا تیسری میں کھڑا ہی ہو گیا، اب کھڑا ہو کے یاد آیا میں نے تو 2 مکمل کر لی تھی، یہ تو تیسری رکعت ہے، تو بیٹھے نا، ساتھ میں چوتھی رکعت ملائے۔ اب چھوٹا کیا ہے؟ واجب، اور واجب چھوٹے تو سجدہ صاحب سے بلا کراہت نماز ہو جاتی ہے، واپس پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض کے نزدیک رکن دین میں ہے کہ اگر وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا اور دوبارہ بیٹھتا ہے اتحیات پڑھنے کے لیے درمیانی، تو فرض سے قیام میں چلا گیا تھا نا، فرض سے واجب کی طرف آیا، فرض اعلیٰ ہے، واجب ادنیٰ ہے، فرض سے واجب کی طرف لوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، یہ رکن دین میں ہے۔ لیکن یہ مفتابی قول نہیں ہے، مفتابی قول یہ ہے کہ سجدہ صاف کرے گا، اگر لوٹ کے بھی آ جاتا ہے سجدہ صاف کرے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اختلاف تو ہے نا کہ وہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے، اس لیے اس کے لیے بہتر یہی ہے، کیونکہ آخر میں سجدہ صاف کرے گا تو نماز ہو جائے گی، بہتر یہی ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے تو کھڑا رہے تیسری رکعت میں، تیسری رکعت پڑھے، چوتھی ملائے، اینڈ پہ سجدہ صاف کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے واجب چھوٹنے کی مثال۔ ایک اور مثال دے دوں جو کہ اکثر ہوتا ہے، نماز وتر ادا کر رہے تھے، نماز وتر میں تیسری رکعت میں ہم نے تکبیر قنوت کہنی تھی، تکبیر قنوت واجب ہے نا، تکبیر قنوت کہنی تھی، غلطی سے رکوع میں چلے گئے، اب واجب چھوٹا ہے، رکوع پورا کریں، رکعت پوری کریں، اینڈ پہ سجدہ صاف کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی، واپس پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ فرض میں تاخیر ہو جائے یا واجب میں تاخیر ہو جائے، مثال کے طور پر آخری اتحیات ہے یا پھر درمیانی اتحیات ہے، پہلے درمیانی کی مثال دے دوں، درمیانی اتحیات پہ بیٹھا، عبدو و رسولو تک پڑھ کے اس نے کھڑے ہونا تھا، اب کھڑا نہیں ہوا، آگے درود پاک شروع کر دیا، اگر وہ اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیتا ہے تو سجدہ صاف اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں واجب ہوا؟ کہ اس نے قیام میں کھڑے ہونا تھا، تو اس نے تاخیر کی، فرض میں جب تاخیر کی تو تاخیر کی وجہ سے، فرض میں تاخیر کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ آخری اتحیات کہ اگر کوئی چوتھی رکعت میں بیٹھا نہیں ہے، 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں یا 2 رکعتوں والی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اب وہ پڑھ کے بیٹھنا تھا تو وہ غلطی سے کھڑا ہو گیا ہے، جب آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا تب بیٹھنا تھا، چونکہ وہ فرض تھا آخری اتحیات، تو وہ کھڑا ہو گیا، تو اب فرض میں تاخیر ہوئی، بعد میں یاد آ گیا بیٹھ گیا، فرض میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ یہ ہے فرض میں تاخیر سے سجدہ صاحب کا واجب ہونا۔ اب مثال دیتا ہوں کہ واجب میں تاخیر ہو جائے تو تب بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، واجب چھوٹ جائے یا واجب میں تاخیر ہو جائے۔ مثال کے طور پر اب 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا تھا آپ نے، اب کھڑے ہو گئے، اب آپ کو یاد آیا میں نے تو تحیات نہیں پڑھی تھی، تو میں نے پہلے بتایا نا کہ بہتر یہ کہ وہ رکعتیں مکمل کر کے اینڈ پہ سجدہ صاحب کرے، لیکن اس نے کیا کیا، وہ پھر بیٹھ گیا کہ میرا واجب چھوٹ گیا تھا، جب کھڑا ہو کے اب بیٹھا ہے تو اب واجب میں چونکہ تاخیر ہو گئی ہے کہ کھڑا ہو کے بیٹھا، آدھے سے زیادہ کھڑا ہوا پھر بیٹھا، واجب میں تاخیر ہو گئی ہے، تو اب کیا کرے گا، وہ سجدہ صاحب کرے گا کہ فرض میں تاخیر ہو جائے، واجب میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے تو ان 3 صورتوں میں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کے چند اہم مسائل تھے جو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی فقاہت عطا فرمائے۔